میرے بھائیوں آخری بات، اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آپ سے رسول اللہ کے موافق چاہیے. رسول کی سنت کے مطابق کم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہے. رسول کی سنت کے خلاف بہت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک آدمی نے پورا سال روزہ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی نے دیکھا بہت کمزور ہو گیا ہے. کہا اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ کہا اللہ کے رسول آپ سے روزے کی فضیلت پر ایک حدیث سنی تھی، جب سے یہ حدیث سنی ہے میں روز روزہ رکھتا ہوں، پورا سال میں نے روزہ رکھا ہے. پورا سال روزہ رکھ رہے ہیں، کون ہے؟ صحابی ہیں. کس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے، روزہ ہی رکھ رہے ہیں. لیکن رسول اللہ کی سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں. رسول اللہ سوائے رمضان کے کسی بھی مہینے میں پورا روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا ساما من سام الدہر، جس نے پورا سال روزہ رکھا اس کا ایک روزہ بھی اللہ کیا قبول نہیں. پورا سال روزہ رکھا لیکن رسول کی سنت کے خلاف رکھا، اللہ کے یہاں ایک روزے کا بھی ثواب نہیں ملے گا. دوسری طرف اللہ کے رسول نے کہا جو رمضان کے روزے رکھ لے، اس کے بعد شوال کے کتنے روزے رکھے؟ 6 روزے، 36 روزے رکھے، ثواب کتنا ملے گا؟ کتنا ملے گا؟ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. رسول کی سنت کے موافق صرف 36 روزے رکھو، ثواب پورا سال روزہ رکھنے کا ملے گا. رسول کی سنت کے خلاف پورا سال روزہ رکھو، ایک روزے کا بھی ثواب نہیں ملے گا. یہ سنت کی برکت ہے میرے بھائیوں. سنت کے مطابق کیا گیا تھوڑا سا عمل بدعت میں کیا گئے بہت بڑے عمل کے مقابلے میں بھی بھاری ہے. اس لیے ہماری دعوت کیا ہے؟ رسول کے پیچھے چلو. اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ رسول کے پیچھے چلو. دین کیا ہے؟ اتباع الکتاب والسنہ بفہم سلف الامہ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیسے؟ جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے کی تھی. کتاب و سنت کی اتباع